السلام علیکم، کرائم سٹوریز کے ساتھ میں ہوں مہوش سہیل چوہان۔ 12 سال پہلے ایک فرینچ خاتون کو ایک پاکستانی لڑکے سے محبت ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر 5 بچے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ فرینچ خاتون اس پاکستانی لڑکے سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں۔ یہ سٹوری کیا ہے ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر مجید۔ السلام علیکم عامر۔ وعلیکم السلام۔ عامر، کیا ماجرا ہے، کیا سٹوری ہے، کیوں وہ فرینچ خاتون جو ہیں اب پاکستانی لڑکے سے چھٹکارا پانا چاہ رہی ہیں؟ فرانسیسی خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اس کو شوہر کا پیار نہیں ملا۔ مہوش 2014 میں یہ فرانسیسی خاتون ہے، ان کا نام سلویا یاسمینہ ہے۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک پاکستانی شہری سے۔ اچھا، یہ ملاقات پاکستان میں نہیں ہوتی، یہ ملاقات ہوتی ہے انگلینڈ میں۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرتا ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ جو فرانسیسی خاتون ہے پاکستانی شہری سے شادی کر لیتی ہیں۔ اچھا، یہ شادی بھی پاکستان میں نہیں ہوتی بلکہ انگلینڈ میں ہوتی ہے۔ اچھا، کسی وجہ سے پاکستانی شہری کو واپس پاکستان آنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو پاکستانی شہری ہے یہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہے خیبر، اور باڑہ پولیس اسٹیشن کی لمٹ ہے، وہاں پر یہ پاکستانی شہری رہتا ہے۔ پاکستانی شہری واپس اپنے وطن آ جاتا ہے، لیکن جو سلویا ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ ضد کرتی ہیں کہ مجھے بھی پاکستان آنا ہے۔ محبت ہوتی ہے پاکستانی شہری فرینچ خاتون، محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی وجہ سے پاکستان آنا پڑ جاتا ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جو کہ جسٹیفائیڈ ہے۔ بالکل، شادی ان کی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ پاکستانی شہری کہتا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے بہت مختلف ہے تمہارے کلچر سے۔ تو کہتے ہیں نا، جب محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہو تو اس وقت کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بار بار اصرار کرنے پر سلویا کے پاکستانی شہری اس کو بلا لیتا ہے پاکستان۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کا علاقہ خیبر پختونخوا، ضلع خیبر، باڑہ پولیس اسٹیشن کی لمٹ، وہاں پر آپ کو پتہ ہے پردے کا کتنا احترام کیا جاتا ہے۔ سلویا پاکستان آ جاتی ہے، اور شروع میں تو سب بہت اچھا لگتا ہے، روک ٹوک، باہر نہیں جانا، نقاب کرنا ہے، وہ ٹوپی والا برقع پہننا ہے، وہ پروٹیکشن فیل کرتی ہیں۔ تو شروع میں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ جس کلچر سے آئی تھی وہ اس کلچر کو پسند نہیں کر رہی تھی، ان کو پاکستانی کلچر پسند آ رہا تھا، کیونکہ ان کے کلچر میں ایکسپوجر بہت زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن یہ جو خوشی ہے یہ غصے میں اور پھر غم میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ سلویا ایک بچہ ہوتا ہے، 2 بچے ہوتے ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو معاشرتی رویہ ہے وہ بڑا، پاکستانی جو شہری یہاں پر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہاں کے رہنے والے لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک کلچرل ڈیفرنس ہے وہاں پر۔ اس نے کوشش بھی کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کچھ فریڈم دی جا سکے، لیکن جس ایریے کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہاں پر تھوڑی آزادی کا بھی مطلب آپ سمجھتی ہیں اس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کو معاشرے کی طرف سے، اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، لان تان کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد تم نے گھر سے باہر نہیں جانا۔ صحیح۔ اچھا، سلویا کو یہ بات پہلے معیوب لگتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے یہ اس کو معیوب سے بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک عورت جو ایک ایسے معاشرے میں رہ کر آئی ہو جہاں پر کہیں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہاں پر اس کو دوبارہ بار بار روکا جا رہا ہو، اور پھر اس پر پابندی لگا دی جائے، وہ ایک کمرے میں قید ہو جائے، ایک گھر میں قید ہو جائے، تو سلویا نے ریزسٹ کرنا شروع کیا کہ ایسا تو نہیں چلے گا، مجھے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی تو فریڈم دو۔ لیکن اس نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی فریڈم کا مطلب بھی بے حیائی ہے۔ پہلے بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور جو پاکستانی شہری تھا اس نے پہلے پیار محبت سے، پھر غصے سے، اور پھر اس نے بہت ہی غلط کام، مطلب مار پیٹ کرنا شروع کر۔ اب وہ خاتون ایک کمرے میں رہ رہی ہے، اس کے بچے ہو رہے ہیں، اور پھر اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب زندگی کا سورج دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ برائی جتنی مرضی زیادہ ہو، جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن اچھائی کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اسی علاقے کا ایک شہری
اس چیز کو بڑا ناپسند کرتا ہے، تھوڑا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک فرانسیسی خاتون سے شادی کر لی اور وہ آپ کی محبت میں اتنی گرفتار ہو گئی کہ وہ پاکستان بھی آ گئیں، تو یہ ضروری نہیں ہے اور اس کو اس حقیقت کا علم بھی ہے کہ اس کا جو معاشرہ ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتا، تو لازمی تھوڑی ہے کہ وہ ضلع خیبر میں رہے، بالکل پاکستان میں کسی اور علاقے ایریا میں بھی جا کر رہ سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ لاہور میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، آپ کو ہر قوم کا، ہر مذہب کا شہری یہاں پر رہتا ہوا دکھے گا، اور ہر طرح کی فریڈم آپ کو ملتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ اس ایریا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اپنی بیوی کو اس نے قید بھی کر کے رکھا ہوا تھا، بچے تھے اس کے 4، اس نے برداشت کیا۔ میں ویسے غیر ملکی خواتین یہ برداشت نہیں کرتی، بالکل اس نے مار پیٹ بھی برداشت کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اور پھر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ برائی جتنی مرضی زیادہ ہو اچھائی ہوتی ہے، وہاں سے کسی شہری نے پولیس کو انفارمیشن دی کہ اس گھر میں ایک غیر ملکی خاتون رہتی ہے۔ مطلب آپ میں بھی سوچ سکتی ہیں کہ 2014 میں وہ خاتون آئی اور آج 2026، 12 سال بالکل وہ خاتون اس قید خانے میں رہی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور انہوں نے پولیس پوری کو پتہ بھی کوشش نہیں کی چلا کہ وہ اپنی شادی نبھائیں۔ اچھا میں بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 سال ہو گئے، 12 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک غیر ملکی خاتون یہاں پر رہ بھی رہی ہے، کیونکہ وہ تو قید خانے میں رہ رہی تھی، کسی کو پتہ بھی کیسے چلتا۔ پولیس کو جب یہ انفارمیشن ملی تو پولیس نے فوری طور پر اس گھر پر ریڈ کیا اور اس خاتون کو وہاں سے برآمد کیا۔ خاتون کی حالت جو ہے ناقابل بیان تھی، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ فرینچ خاتون ہوگی، اس کا لیونگ سٹائل کیا ہوگا، اور جس حالت میں وہ برآمد ہوئی پولیس کو، تو جو سی پی او میاں سعید سے جو ہماری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ خاتون کو وومن پروٹیکشن بیورو پشاور منتقل کیا گیا، اس کے بچوں کو بھی وہاں پر منتقل کیا گیا، کچھ دن ان کو وہاں پر رکھا گیا تاکہ ان کی جو حالت غیر ہوئی تھی وہ تھوڑے سے سیٹل ہو جائیں۔ پھر بیان لیا پولیس نے سلویا کا، اور سلویا نے بتایا جتنی کہانی تھی میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح وہ پاکستانی شہری کی محبت میں گرفتار ہوئی اور پھر پاکستان آئی، اور پھر پاکستان میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ اس نے بتایا۔ پھر پولیس نے سلویا کی ہی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ یہ مقدمہ الزام نمبر 294/26 ہے، یہ تھانہ باڑہ میں درج کیا گیا ہے، اور یہ سلویا کی ہی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اچھا آپ کی نظر سے اگر وہ ایف آئی آر گزری ہو تو سلویا نے اپنا بیان جو ہے انگلش میں دیا ہوا ہے، اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں وہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کا جو شوہر ہے ایک پرتشدد انسان ہے، وہ نہ صرف ان پر بلکہ ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، مقدمہ الزام نمبر 294/26 بجرم دفعہ 337، 342 اور 506۔ یہ جو دفعات ہیں یہ تشدد اور اللیگل کنفائنمنٹ سے ریلیٹڈ دفعات ہیں، ان کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لیکن جو ان کا شوہر ہے وہ فوری طور پر تو پولیس کی دسترس میں نہیں آ سکا، لیکن پولیس کام کر رہی ہے، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا عامر، 12 سال یہاں پہ رہنے کے باوجود بھی سلویا واپس فرانس جانا چاہ رہی ہیں؟ بالکل، میں بھی آپ نے بھی اکثر اوقات خبر سنی ہوگی کہ کبھی پتہ چلتا ہے پنجاب کے کسی علاقے سے، کبھی پتہ چلتا ہے کے پی کے کسی علاقے سے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے کسی علاقے سے، سیالکوٹ کی اکثر خبریں آئی ہوتی ہیں، اکثر خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی غیر ملکی خاتون جو ہیں وہ پاکستانی شہری کی محبت میں گرفتار ہو کے پاکستان آ گئی ہیں اور ان کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، محبت کبھی بھی کسی کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستانی شہریوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جس کلچر سے آ رہی ہیں، اگر وہ پاکستان میں وہ ان کو مہیا نہیں کر سکتے تو اتنی آزادی ان کو دی جانی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکیں۔ بالکل عامر، کسی غیر ملکی سے شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں، لیکن جو کلچرل ڈفرینسز ہیں ان کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے اور پھر ہی کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔